بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 23واں پارہ پڑھا ہے۔ پچھلی صورتوں میں کچھ اہم مضامین باقی ہیں، ان میں ایک سورہ قصص بھی ہے جس میں شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے غرق ہونے تک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ میں یہ کئی دفعہ تراویح میں اور ویسے بھی روز مرہ کے بیانات میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن دو وجہ سے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو نئے لوگ بہت آتے ہیں، دوسری بات یہ کہ پرانوں کو بھی یہ واقعہ مستحضر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بہت زیادہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور ہر دفعہ بعض دفعہ اللہ کوئی نئی علمی بات دماغ میں ڈالتے ہیں جو انسان جب بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، تو کچھ نئے علمی نکات بھی ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ سورہ قصص ہے 20ویں پارے میں، شروع ہوتی ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو تلاوت کر کے سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالحق ٹھیک طور پر، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح راستہ ملے تو وہ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ انبیاء کی تاریخ میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے مصر پہنچے ہیں تو 90 کے قریب افراد تھے آپ کے خاندان کے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر بھی تھے، اور ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو ان کی تفسیر میں یہ بات ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے ان کی، تفسیر ماجدی کے نام سے، اور وہ تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، اور انگلش بہت اچھی تھی ان کی، تو گوروں کی بھی کتابیں انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں حضرت حکیم الامہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں، تو انگلش ہوں گے بہت اچھی اس زمانے میں تو بہت کم لوگ انگلش جانتے تھے، تو اس لیے غیر مسلموں کی تاریخی کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو ان کی تفسیر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ اس تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ گوروں نے اس آیت پہ کیا تبصرہ کیا ہے۔ سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر یہ جو آیت ہے نا 5ویں پارے کے سے 4تھے پارے کے اینڈ میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم۔ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ یہ تمہاری محرم ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، تمہاری بہویں۔ یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی ہے نا۔ یہ ڈیٹیل غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، بس خود ہی کچھ کر لیتے ہیں وہ بیٹھ کے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے، حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ایک انگریز کا حوالہ دیا ہے کہ اس انگریز نے لکھا ہے جس معاشرے میں اس آیت پر عمل کیا گیا ہوگا اس کی اخلاقی اقدار کتنی زبردست ہوں گی، یعنی اخلاقی لحاظ سے وہ کتنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ آیت آپ نکال دیں نا تو آپ کو کیا پتہ چلے کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے کون مقدس رشتہ ہے، اتنا مقدس کہ آپ حلال راستہ بھی اس کی طرف جانے کا اللہ نے آپ کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو یہ رشتے جو مقدس ہوتے ہیں تو اسی سے تو معاشرے میں تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اگر رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا رشتہ
اس کی کیا ویلیو ہے, اس سے کس طرح سے آپ نے معاملات کرنے ہیں, تو پتہ کیسے چلے گا؟ باپ اور دوست ایک ہی جیسے ہو جائیں تو باپ تو پھر باپ نہیں رہا نا. تو وہ بڑے محقق ہیں, تو انہوں نے لکھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں. اپنا پورا شجرہ بیان کیا, پتہ نہیں کون سی پشت میں جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام 90 افراد کو لے کے, ان کی بیویاں, ان کے بچے, ان کے پوتے, ان کے نواسے اور ان کی بہویں, ٹوٹل ملا کے کتنے بولو؟ 90. سمجھتے ہو؟ تو ہمیشہ انبیاء کا خاندان کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. یہ دو دو چھوٹے چھوٹے اتنے سے خاندان, یہ کوئی خاندان, اٹ از ناٹ کالڈ خاندان, اٹ از ناٹ کالڈ, اس کو خاندان نہ کہا کرو. یہ 2-4 افراد پر مشتمل ایک ہوٹل ہے جس میں 2-3 بندے رہنے کے لیے انہوں نے وہ ہوٹل کرائے پہ لیا ہوا ہے. باقی خاندان تو وہ ہوتا ہے جس میں بہویں ہوں, پوتے ہوں, داماد ہوں, آنا جانا لگا ہوا ہو عید بقرعید پہ, تو وغیرہ وغیرہ. اب یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے کہیں. تو خاندان کو لے کے یعقوب علیہ السلام شفٹ ہو گئے کہاں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس, کہ میرا بیٹا بادشاہ بن گیا, چلو وہیں جا کے زندگی گزاریں گے. اچھا, ایک اصولی طور پہ بات یاد رکھیں, ہمیشہ سے مذہبی لوگ, ان میں نکاح کا رواج زیادہ رہا ہے اور نسل بڑھانے کا رواج بھی ان میں زیادہ رہا. یہ ہمیشہ سے رہا ہے, چاہے وہ یعنی یہود و نصارہ ہی کے مذاہب کیوں نہ ہوں. اور جتنا جتنا مذہب سے دور ہوں گے تو نکاح کا رواج اتنا کم. حتیٰ کہ ہم صحابہ کی زندگیوں میں بھی جب دیکھتے ہیں نا یہ بات, تو زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا, لیکن اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ رواج کم ہونے کے بجائے بڑھایا اسلام نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 پر باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, بند کر دیا. لیکن اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں ان کے شادیوں کی تعداد کم ملتی ہے, اسلام لانے کے بعد تعداد زیادہ. حتیٰ کہ جس صحابی کا حالت اسلام میں جتنا زیادہ ٹائم گزرا ہے ان کی شادیوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ. ابھی میرا شادی کے ٹاپک پر بیان نہیں ہے, میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے ابھی یہ بات کچھ اور سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ عمر کا حصہ زمانہ جاہلیت میں گزرا ہے, اسلام میں ان کا حصہ کم گزرا ہے. کیونکہ نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر کی عمر کافی ہو چکی تھی, کم عمر نوعمر نہیں تھے. تو آپ کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا, زندگی گزارنے کا ٹائم بولو کم ملا. تو آپ کی شادیوں کی ٹوٹل تعداد 3 ہے. ٹوٹل آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 3. حضرت عمر دیر سے مسلمان ہوئے مگر ان کی عمر ابو بکر سے کم تھی, ان کی زندگی کا زیادہ حصہ اسلام میں گزرا ہے حضرت عمر کا. دیکھو پہلے ایمان لانا الگ بات ہے, وہ تو ابو بکر پہلے ایمان لائے نا, سبقت کی انہوں نے. اور ایک ہے کہ آپ کی عمر کا زیادہ حصہ جاہلیت میں گزر رہا ہے یا اسلام میں. تو حضرت عمر کا زیادہ حصہ اسلام میں گزرا ہے, تو آپ کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. تو آپ کو اسلام میں زیادہ ٹائم گزرا تو آپ نے شادیاں ابو بکر سے زیادہ کی ہیں. حضرت علی کا اور حضرت عثمان, ان کا جو حصہ ہے نا وہ سب سے زیادہ اسلام میں گزرا ہے, کیونکہ یہ دونوں ابو بکر اور عمر سے عمر میں کم تھے. لیکن چونکہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی بیٹی تھی تو پیغمبر کی بیٹی کو سوکن پر سوکن لانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو جب حضرت عثمان کی زوجہ کا انتقال ہوا نا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت عثمان نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 4 شادیاں, اور ان کی ٹوٹل تعداد بھی 7 بنتی ہے. یعنی وہ اگر نبی کی بیٹی سے نکاح نہ کرتے تو اس عذر کی وجہ سے ان کی تعداد بھی حضرت عمر کے برابر ہوئی ہے. اگر یہ عذر نہ ہوتا تو یقیناً یہ تعداد حضرت عمر سے بڑھ جاتی.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ ایسا ہی، مجھے یاد نہیں، ان کی بھی ٹوٹل میرا خیال ہے 7 تک بنتی ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں. ابھی شادیوں پہ بیان بالکل بھی نہیں ہو رہا، گھبرائیں نہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ تو میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابھی اس پہ لاؤں گا میں آپ کو. تو حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ سے چونکہ نکاح کیا تھا تو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ان پر سوکن نہیں لے کر آئے، لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے بھی زیادہ شادیاں کی ہیں. تو آپ کا زمانہ زیادہ یعنی جوانی جو ہے نا زیادہ گزری ہے، تو آپ کی بھی میرا خیال ہے ٹوٹل 7 ہیں، یعنی ایک زوجہ کا اگر انتقال ہو گیا یا کہیں ڈیورس ہو گئی تو اس کے بعد کی ہے. بچوں کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ بچے حضرت علی کے تھے، کیونکہ آپ نے جوانی میں زیادہ ٹائم اسلام میں گزارا ہے، تو آپ کے نکاح بھی زیادہ اور آپ کے بچے بھی زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی کتنے بچے حضرت علی کے، جن میں 30 تو وہ بیٹے ہیں جو کربلا میں اور مختلف میدان میں شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کے جنگوں میں صرف 30 بیٹے شہید ہوئے ہیں آپ کے، تو باقی ٹوٹل کتنے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ کی اولادیں بھی زیادہ اور نکاح کی کثرت بھی زیادہ، یہ اسلام کی ترغیب کی وجہ سے تھی. اگر یہ ان کی اپنی ذاتی خواہش کی بیس پہ ہوتی تو اسلام سے پہلے زیادہ ہوتی، اسلام کے بعد قناعت کرتے کہ بھئی اسلام تو دنیا پرستی سکھاتا نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بس اللہ اللہ کرو، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، عید کے بعد دوبارہ 10 دن کا اعتکاف کرو، پھر جنگلوں میں نکل جاؤ، تو یہ ٹینشن نہ لیتے. لیکن انہوں نے کثرت سے نکاح کیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلام کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. اور ویسے بھی اصولی بات ہے، 4 شادیوں پہ بیان کرنے کا موڈ تو نہیں، لیکن جب ہو ہی گیا تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اسلام یہ کہہ دیتا کہ نکاح کم کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لڑکیاں تو بہرحال پیدا ہوں گی نا، کیا خیال ہے؟ وہ تو پیدا ہوں گی نا، آپ کے صوفی ہونے سے ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ صوفی بن کے اللہ اللہ کر رہے ہو تو ان کا تو بیڑا غرق. جامع الرشید میں کلیت الشریعہ میں طلبہ کو پڑھایا کرتا تھا، تو 30 سال کے ماشاءاللہ مسٹنڈے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، برے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں بیان، 30 سال کے 8 دانت کے پلے پلائے مسٹنڈے، معذرت کے ساتھ بہت قابل لڑکے ہوتے ہیں وہ، لیکن لونڈے لپاڑے تو مسٹنڈے ہی ہوتے ہیں نا، کمارے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں اتنے سارے لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے، نکاح کیوں نہیں کیا آپ میں سے کسی نے؟ انہوں نے کہا پہلے ایکچولی ایجوکیشن ہم مکمل کر لیں، دین کی اچھی تعلیم ہوگی، اس کے بعد پھر ہم ایک اسٹیبل ہوں گے، ایک مقام تک پہنچیں گے، پھر شادی. میں نے کہا اس کی سزا ان لڑکیوں کو کیوں دے رہے ہو جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں؟ اب اتنے فرض کرو 50 طلبہ ہوں، وہ اگر کہیں کہ ہم دیر سے نکاح کریں گے تو اس کا مطلب 50 لڑکیوں کا بیڑا غرق. ان کو کیوں سزا دے رہے ہو کہ وہ بھی دیر سے نکاح کریں؟ تبھی تو لڑکیوں کے باپ رشتوں کے لیے پریشان، رشتے ہی نہیں مل رہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. تو اللہ نے جب عورت کو بھی پیدا کیا، مرد کو بھی کیا، تو دونوں کو ملاپ کے لیے پیدا کیا. بھائی کوئی عذر اس میں اللہ قبول نہیں کرتے. یہ تو جب پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے تو ان کی ٹینشن لینی ہے، آپ نے ہر صورت میں لینی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ایک آدمی 4 کر لے گا تو یہ تو بڑا عیاشی ہو جائے گی اور باقیوں کو کہاں ملے گی، تو ایک 4 کر نہیں سکتا، اتنی عورتیں پیدا ہوتی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ آپ ایک کریں گے دوسری نہیں ملے گی اتنے آرام سے. ہمیشہ عورت کنوارے کو آپ پر ترجیح دے گی، لیکن اگر وہ آپ کی دوسری بن رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اچھا کنوارا مل نہیں رہا. اگر وہ آپ کی تیسری بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کنوارے پر آپ کو ترجیح دے رہی ہے. اگر آپ کی چوتھی بن رہی ہے اس کا مطلب سرخاب بھی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سرخاب ورخاب یہ پرانے زمانے کی باتیں. آپ میں کوئی ایسا کوئی گولڈ لگا ہوا ہے، ایسا کوئی ہیرا لگا ہوا ہے کہ ایسے کوئی آپ کے اندر کمکمے چمک رہے ہیں بھائی، کہ جس کی وجہ سے ایک عورت 1/4 آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہے کہ مجھے 4تھائی میاں مل جائے، اور یہ بہت سے پورے میاؤں سے بہتر. تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ سلیکشن لڑکی والوں کی طرف سے ہوگی. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو اس لیے ہر آدمی 4 کی کوشش کرے گا بھی تو کر نہیں سکے گا، کنواروں ہی کے حصے میں آئیں گی عورتیں. ہاں فائدہ یہ ہوگا کہ لڑکی والوں کی طرف ڈیمانڈ جب بڑھے گی، کوئی 1 والا بھی پیغام بھیج رہا ہے، 2 والے بھی بھیج رہے ہیں، 3 جن کی پہلے سے ہیں وہ بھیج رہے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے رشتوں کی سلیکشن میں آسانی ہوگی. وہ خود چھانٹی کریں گے چھنی لے کے. یہ والا حال نہیں ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا بیٹھ کے. سمجھتے ہو بات کو؟ یہ
معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو گیا لیکن بات ادھوری رہ جاتی ہے. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بتا دوں میں, آپ مجھے ہلکا مت سمجھو ان معاملات میں ڈھیٹ آدمی بہت ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا پیارا واقعہ چل رہا تھا. تو یعقوب علیہ السلام جب مصر گئے ہیں تو وہاں بھی ان کی نسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, کیونکہ مذہبی لوگ نکاح کرتے ہیں مذہب سمجھ کے, اور ان کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر اللہ کا نیک لوگوں سے وعدہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد میں برکت دوں گا میں. تو بالآخر بنی اسرائیل ایک بہت بڑی تعداد میں مصر میں پھیل گئے, لیکن گورنمنٹ چونکہ بنی اسرائیل کی نہیں تھی, یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی. جب ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو ظاہر اکثریت تو غیروں کی تھی, تو وہی غالب آ گئے, اور وہ بنی اسرائیلیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. عصبیت اور لسانیت دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ غیر قوم کے لوگ ہیں, ہمارے یہاں کیوں آئے ہیں, اور یہی لسانیت انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارے باپ کی زمین تھوڑی ہے بھائی, یہ تو اللہ کی زمین ہے. اگر یہ اس میں پنجاب والے رہتے ہیں تو پٹھان کیوں نہیں آ سکتے, اگر پٹھان رہتے ہیں تو مہاجر کیوں نہیں آ سکتے, اگر مہاجر رہتے ہیں تو سرائکی کیوں نہیں آ سکتے. یہ زمین کسی کو وراثت میں نہیں ملی, اور جس کو ملی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے, وہ وہاں خود رہے. ابا سے اگر وراثت میں ملی ہے تو آپ جس کو مرضی دو رہو. تو یہ کتے کی خصلت ہے کہ وہ اپنے گلی میں دوسرا کتا برداشت نہیں کرتا. تو انسان بھی اپنے علاقے میں دوسری قوم کا آدمی اگر برداشت نہیں کرتا تو یہ انسان کم اور کتا زیادہ ہے, اس میں کتا پن زیادہ ہے. تو دل بڑا رکھنا چاہیے, زمین سب کی ہے. آپ کے پی کے میں جا کے رہیں, کوئی آپ کو نہیں چھیڑے, کے پی کے والے یہاں کے رہیں, کوئی ان کو نہیں چھیڑے, سب جگہ سب کی ہے. پیسوں سے خریدو, ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی نے پیسے سے خریدی ہے تو کیا تکلیف ہے بھائی. میں ایک دفعہ وہ گیا تو میں نے وہاں پوچھا یار یہاں زمین, ویسے ہی جنرل نالج کے لیے, تو زمین کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں اتنے کی زمین ہے. میں نے کہا اگر کوئی خریدنا چاہے, تو انہوں نے کہا یہ اپنوں ہی کو دیتے ہیں, غیروں کو نہیں دیتے. تو میں نے کہا میں ان کا اپنا بننے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا, مذاق کر رہا تھا, یہ حقیقت نہیں تھی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمیں اپنا بننے میں ٹائم نہیں لگے گا. تو یہ بھی آپشن اللہ نے آپ کے کو دیا ہے, یہ بھی اللہ نے آپ لوگوں کو اسلام میں آپشن ہے کہ آپ کسی کا اپنا بننے میں 2 منٹ لگتے ہیں. آپ کو 2 منٹ میں آپ ان کے کیا ہو جاؤ گے, اپنے ہو جاؤ گے. تو دیکھو فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والدین جس شہر میں رہتے ہیں, جب آپ شادی کر لیتے ہو تو جب اس شہر میں آؤ گے تو مسافر ہوگے. آپ کے والدین کا وطن کیا بن جائے گا, اس میں آپ مسافر. بیوی جہاں آپ کی رہتی ہے نا, اور زوجہ کو جہاں گھر لے کے دیا ہوا ہے, وہ آپ کا اصل وطن ہوگا. وہاں آؤ گے 1 منٹ کے لیے بھی پوری نماز پڑھو گے, اور والدین سے ملنے دوسرے شہر جا رہے ہو جہاں بچپن گزارا, وہاں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے مسافر رہو گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ آپ کو اصل میں آپ کے سسرال کا مانتے ہیں. صحیح ہے نا, یعنی بیوی کا, کہ اب بیوی جہاں رہے گی اس کا اصل وطن وہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے سچی مچی کا اپنا بن جاتا ہے انسان نکاح کر کے کسی کا. سچی مچی کا کیا بن جاتا ہے, اپنا. تو کتنا آسان ہے یار. تو خیر, تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں منتقل ہوئے ہیں اور پھر ان کی نسل بڑھی, تو وہی قوم پرستی فرعونیوں نے, فرعون اصل میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, ہر بادشاہ کو. تو یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا. اور اچھا, مصر اس وقت بڑی تہذیب والا ملک تھا, حسن و جمال تو حضرت یعقوب کی اولاد کی وجہ سے وہاں. ابھی جو مصر میں خوبصورتی ہے وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل اتنی کثرت سے پھر وہاں آباد ہوئے نا, کہ وہاں وہ جو اصل فرعونی تھے وہ تو ختم ہی ہو گئے. تو یہ اس کے اثرات ہیں, جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا نا, یہ اس کے اثرات ہیں آج تک مصر کے اندر. تو بنی اسرائیل تعداد میں بڑے, تو یہ ان کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو ہماری, یہ تو غیر قوم ہے, ان کو تو بادشاہ بنا دیا تھا, ہم نے ویسے ہی بنا دیا تھا, اصل میں تو غیر ہیں. ہوتے 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 ان پہ ظلم شروع ہوا, اور بالآخر فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر مسلط ہو گیا, اور بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کرنا اس نے شروع کر دیے. اللہ کی عادت ہے کہ جو کلمہ گو ہوتے ہیں نا, اللہ کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھولتا نہیں ہے. کیونکہ بنی اسرائیل بدعمل بھی ہو گئے تھے, اعمال میں غافل ہو گئے,
تو اس لیے ان کے بدعمالیوں کی سزا بھی ان کو ملی کہ فرعون ان پر مسلط ہو گیا. بدعمالیوں کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ہاں سب سے پہلی بدعملی پتہ ہے بنی اسرائیل میں کیا آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلا جو جرم آیا نمازوں کو ضائع کرنا, سستی نمازوں میں. اس امت میں بھی نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اگر 1.5-2 صدی پیچھے آپ چلے جائیں نا تو آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. اس امت میں بھی جو سب سے پہلا جو جرم آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ نمازیں قضا کرنا. قرآن کہہ رہا ہے دوسرا جرم آیا واتبعوا الشہوات, خواہشات کے پیچھے چلنا. شریعت کا وہ حکم جس پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اس حکم کو چھوڑ دیا, جس پہ دل ایگری ہے اس کو فالو کیا. عید کے دن سوئیاں بنانے کا سب کا دل چاہتا ہے تو سارے میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں کہ عید کے دن میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. رمضان کے روزے رکھے ہوں گے نہیں رکھے ہوں. تو فرعون مسلط ہوا. اب قرآن بیان کرتا ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی, وجعل اہلہا شیعا, اور مصر میں اس نے قوم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے ماتحت کوئی قوم رہتی ہے, آپ کے کنٹری کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے, تو آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں. لیکن فرعون نے ایک نظر سے نہیں, کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا؟ 2 حصوں میں. یستضعف طائفة منہم, ایک جماعت کو اس نے کمزور ٹھہرا لیا کہ یہ کمزور لوگ ہیں, ان کو غلام بناؤ. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, اتنا ظلم شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. میں نے بتایا نا دیندار لوگوں کے نسل زیادہ. فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ یہ اتنی تیزی سے نسل بڑھ رہی ہے تو کل یہ ہم پر غالب آ جائیں گے. آج بھی یہی حربہ ہے دنیا کا. فیملی پلاننگ والے جو بار بار نسل روکنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتوں کی صحتیں اچھی ہوں, وہ تو حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں عورتوں کی. وہ اس لیے کہ آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے بڑھ جائے گا. آرمی میں سلیکشن کے لیے افراد بہت ایک سے بڑھ کر ایک شخص ہوگا. جب جوان بڑھتے ہیں نا تو فوج میں ہر طرح کے آپ کو قابلیت والے لوگ ملتے ہیں اور ہر شعبے میں آپ کو لوگ ملیں گے. تو فرعون نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ بولو بڑھ رہی, اور نسل مردوں سے بڑھتی ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی قوم میں آپ نکاح کریں گے تو بچہ منسوب کس کی طرف ہوگا؟ باپ کی طرف. تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا, تو باپ کی طرف منسوب ہوگا. پھر فرعون کو خواب بھی آیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے. اس خواب سے بھی وہ ڈر گیا. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم, اس نے کہا ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کرو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حمل روکنے کی تدبیریں ایجاد نہیں, ورنہ فرعون فیملی پلاننگ کیا زبردست شعر کہا ہے نا, یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ایک یونیورسٹی بناتا اور اس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ایڈمیشن دلوا دیتا اور مس گیدرنگ کر دیتا, لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے, تو بنی اسرائیل میں ویسے ہی غیرت ختم ہو جاتی. وہ فرعون کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل پھر انہوں نے رہنا ہی نہیں تھا. لیکن اس میں کھوپڑی نہیں تھی اس بیچارے کی, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, خیر. دوسرا فرعون ایک اور کام کر لیتا تو بہت خاندانی کام ہو جاتا, بدنام بھی نہ ہوتا اور بنی اسرائیل خود اس کو سیلوٹ کرتے. وہ فیملی پلاننگ کی خاندانی میں منصوبہ بندی کی تنظیم بناتا. پھر وہ عورتیں گھر گھر جا کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو سمجھاتی ایکچولی ماں کے لیے صحت بہت ضروری ہے. 2 بچوں میں اگر مناسب وقفہ نہیں ہوا تو اگلا بچہ کمزور پیدا ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ ہے آج کل خوراکیں کیسے چل رہی ہیں, منرلز کی کمی ہوتی ہے. آج کل جو ہم آٹا کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, فارمی چکن کھا رہے ہیں, اصل میں ایکچولی اس میں یہ ٹوپی ڈرامہ کرا کے نا ان کو 2 پہ لے آتا, سیٹنگ صحیح بیٹھ جاتی ان کی. تو نہ بدنام ہوتا بلکہ بنی اسرائیل خود اگلے الیکشن میں اس کو کھڑا کر رہے ہوتے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں, کام بالکل وہی ہو رہا ہے جو فرعون نے کیا, لیبل اس پہ بہت اچھا لگا جا رہا ہے, زچہ اور بچہ کی صحت. سمجھ رہے ہو؟
اس میں صحت نہیں ہے. پہلے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا عورتوں کے, ان کی عمریں دیکھو 90 سال. یہ تو نیچرل ہے. آپ نے عورت کو فطرت سے بغاوت پہ اکسا دیا, اس سے اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے کسی کو, کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں, کوئی شوگر وقت سے پہلے ہو رہی ہے. یہ سارے ان میں بہت بڑا دخل نسل روکنے کا ہے. تو فرعون کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کے خوشنما نعرے لوگوں کو لارے رپے دے کے الو بناتا. تو اس نے کہا اتنا نہ جانتا, تو اس نے کہا سیدھا سیدھا کیا کرو, بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ ہم ان سے نکاح کریں اور اپنی اولاد پیدا کریں. اپنی بڑھاؤ نسل, دوسرے کی روکو. یہی کام آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. اپنے ہاں تو بچے پیدا کرنے پر الاؤنس لگا. آسٹریلیا میں فی بچے اتنے ڈالر ملتے تھے کہ وہاں جب میں گیا تو پاکستانیوں نے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا جب اتنے پیسے بچے پیدا کرنے پہ مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ لا چینج کرنا پڑا کہ ان کمبخت سب نہیں ہوتے, انہوں نے تو اسی کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا. تو جب میں آسٹریلیا گیا میں نے کہا دیکھو تمہیں اب الاؤنس تو نہیں مل رہا لیکن اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اسپیڈ تمہاری وہی رہنی چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ سن کے ان کی اسپیڈ وہی ہے یا چینج ہو گئی ہے, لیکن پاکستانی کہاں, جب پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا. خیر, تو کتنے ملک ایسے ہیں جو خود ہی اپنی موت مرنے والے ہیں, نسل گھٹتے گھٹتے. چائنا بھی ابھی فیوچر میں اس کے بارے میں بڑی خطرناک پیش گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, جو اس نے نسل روکی ہے نا. تو فرعون نے کیا کیا, بھائی ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ ہم ان سے اپنی نسل پیدا کریں, اور لڑکوں کو کیا کرو, ذبح کرو. کتنا ظلم ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کچھ فرعون نے شروع کر دیا اور زمین میں اس کا غلبہ, بنی اسرائیل اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے تھے, اتنے کمزور. اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ, ہم نے ارادہ کیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور لوگ. ہم نے ارادہ, کیونکہ بنی اسرائیل بہت دعائیں مانگتے تھے اللہ سے, ہم نے ارادہ کیا کہ کمزور لوگوں پر ہم کیا کریں گے, احسان. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں گے. کیا اللہ تعالیٰ, دیکھو ناکامی کے نقشوں میں اللہ ارادے کیا کر رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے. اور زمین جو یعنی زمین سے مراد مصر, اور اس زمین کا وارث بھی ہم ان کو بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں گے, حکومت دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, فرعون اور اس کا جو چمچہ تھا ہم, اور ان کے جو درباری اور لشکر حکومتی اہلکار تھے, ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں گے جس کا ان کو پہلے سے خطرہ تھا کہ یہ غلام قوم کا کہیں ہم پر مسلط نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا. اب اس ارادے کو اللہ نے پورا کیسے کیا. بنی اسرائیل میں ایک مقدس خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے, ان کے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی, موسیٰ کے ہاں موسیٰ کی ماں کے ہاں حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی ماں ڈر جاتی ہیں, بنی اسرائیلی آ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, ان ارضعی, وحی کا مطلب الہام, بزرگوں کے الہام بولو ہوتا ہے. تو فضائل اعمال میں جو بزرگوں کے الہام کے واقعات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ ہی نہیں ہے تو الہام بھی نہیں ہے, تو اب ان کو کسی بزرگ کا پتہ چلے نا الہام کا, تو وہ اس کو شرک قرار دے کے اس بزرگ پہ شرک کا فتویٰ لگا دے, کیونکہ ان کے یہاں مارکیٹ میں بزرگ ہے ہی نہیں. ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں تو یہ سلسلے بھی چلتے رہتے. ہاں اس میں یہ بھی غلو بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, الہام کے نام پہ شیطانی تصرفات کو لوگ الہام کہہ رہے ہوتے ہیں. خیر, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور جب تجھے خوف ہونا کہ فرعونی آ کے اس کو قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اب دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل کو خلافت دینے کا انتظام ایک بچے سے شروع کیا ہے, جس بچے کی جان کا بھی خطرہ ہے. کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے, فرمایا القیہ فی الیمی, جب تجھے خوف ہو کہ فرعونی اس کو قتل کر دیں گے, کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے, صندوق میں ڈال کے. ولا تخافی ولا تحزنی, اور خوف مت کرنا اور غم
مت کرنا. انا رادوہ الیکی. ایک ایک آیت اس سورت کی ایسی ہے نا کہ اس پہ آدھا آدھا گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے لیے. انا نردہ نہیں ہے کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے, انا رادوہ الیکی, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے. کیونکہ ماں بچے کی جدائی برداشت نہیں کرتی, تو ہم اس رادو, یہ اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی پریشان ہوں گی, اللہ کہہ رہے دریا میں ڈالو, تو دریا میں بچہ گود میں کہاں سے آئے گا بھائی. فرمایا ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اسے پیغمبروں کی جماعت میں بنا کے چھوڑیں گے, اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے ہم. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ بچہ جب صندوق میں گیا ہے تو جس سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالا تھا اسی کے محل میں وہ صندوق پہنچ گیا. فرعونیوں نے اس صندوق کو نکالا اور پھر جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی یہ بچہ تو انون ہے, قبطی نہیں لگ رہا, لگتا ہے شاید بنی اسرائیل کا ہو, قتل کا ارادہ کیا ہے. قالت امرأۃ فرعون, تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, بچہ اتنا خوبصورت, قرآن کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی بہت زیادہ. اللہ نے, پیغمبر تو بہت حسین ہوتے ہیں, تو اتنی محبت ڈال دی کہ فرعون کی زوجہ کہنے لگی لا تقتلوہ, اس کو قتل مت کرو. قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی. وہم لا یشعرون, اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھو فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا, سینکڑوں بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے, اور یہ بچہ تو غالب گمان تھا کہ بنی اسرائیل کا ہے بھائی, لیکن بیگم نے جیسے ہی مشورہ دیا ہے فرعون نے کیا کہا, فوراً سگنیچر کر دیے, بھائی اس بچے کا کھانے پینے کا شاہی بیت المال سے انتظام کیا جائے. تو کچھ ہے یعنی کچھ, بھائی فرعون جب دب گیا بیچارہ تو پتہ نہیں کیوں منہ سے نکل رہا ہے بیچارہ بار بار, بیچارہ تو نہیں تھا خیر. فرعون جب مان لیتا ہے تو اس کا مطلب بھائی گھر میں آپ صرف نام کے سربراہ ہو, چلے گی آپ کی بالکل بھی, یہ تو نارمل ہے, یہ سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے. تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے بچہ فرعون کے دربار میں, تو قرآن کہتا ہے فرعون, موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. ان کادت لتبدی بہ, قریب تھا کہ وہ جا کے محل میں بول دیتی کہ میرا بچہ ہے میرے حوالے کرو, لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو فرعون کو یقین ہو جاتا یہ کس کا بچہ ہے, بنی اسرائیل کا, اور بنی اسرائیل کے بھی اونچے مذہبی خاندان کا, تو فوراً کیا کر دیتا, قتل. قرآن کہتا ہے لولا اربتنا علی قلبہا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا, صبر کی توفیق دی. تو بھائی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کس سے مانگنا چاہیے, اللہ سے. بعض دفعہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں کو تھام لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل ایسے صبر سے خالی ہو چکا تھا. دیکھو عورتیں بعض دفعہ بے صبری میں وہ کام کر دیتی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ, حالانکہ ان کی ماں کو پتا تھا میں جا کے بتاؤں گی میرا بچہ, وہ تو مار دیں گے اس کو, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم اگر مضبوطی سے اس کا دل نہ تھامتے تو موسیٰ کی ماں کا دل تو خالی ہو چکا تھا صبر, وہ تو جا کے بتانا تھا انہوں نے کہ میرا بچہ ہے, تو انجام کو نہیں سوچتی نا بعض دفعہ انسان. تو اللہ فرماتے ہیں وقالت لاختہ, موسیٰ کی ماں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فرعون کے دربار میں پہنچائے. تو جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تھا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ, اس کے پیچھے پیچھے چلنا صندوق کے. ماں ہے نا, وہ تو دیکھ رہی ہے بھئی اللہ نے تو حکم دیا لیکن جا کہاں رہا ہے. فبصرت بہ عن جنب, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی جو بہن تھی وہ چپکے سے اس صندوق کو دیکھ رہی تھی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ اس کا بھائی ہے یا ان کا کچھ لگتا ہے یہ,
کیونکہ شک ہو جاتا تو یقین ہو جاتا, تفتیش کرتے تو یہ پتہ چل جاتا یہ بچہ کہاں سے آئے, بنی اسرائیل کا یہ. تو اس لیے موسیٰ کی ماں جو تھی نا, انہوں نے بہن سے کہا حضرت موسیٰ کی کہ چپکے سے دیکھ جا کے, پتہ نہ چلے کہ تمہارا اس سے کوئی لنک ہے. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے وہ چپکے سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا. کسی ماں کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. اب فرعونی تو چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ بچ جائے, تو حضرت موسیٰ کی بہن گئیں اور کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. دیکھو یہ بچہ ہے, شاہی محل میں آیا ہے, تمہیں کوئی آیا چاہیے اس کے لیے, تو ایک خاندان ایسا ہے کہ اگر تم اس کے حوالے یہ بچہ کر دو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا. کچھ یہ کہا ہوگا کہ وہ ایسی عورت ہے جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو وہم لہو ناصحون. فرعونی جو تھے موسیٰ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے, وہ خیر خواہ تھے کہ یہ بچہ کسی طرح بچ جائے. فرددناہ الی امہ. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو پہنچا دیا موسیٰ کی ماں کی گود میں. فرعونی اپنا سمجھ رہے ہیں, اس کو پلوا کس سے رہے ہیں, حضرت موسیٰ کی ماں سے. کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن, اور وہ غمزدہ نہ ہو. ولتعلم, اور اسے یقین ہو جائے. ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اللہ جو وعدے کرتا ہے نا قرآن میں کہ رزق دوں گا, تقوی اختیار کرو, یہ کروں گا, اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتے. ولما بلغ اشدہ واستوى. اللہ فرماتے ہیں فرعون کے محل میں بڑے ہوتے ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, واستوى, بالکل جب سیدھے ہو گئے. کیا مطلب, جب انسان جب تک بچہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے, نہ چال میں سیدھا پن نہ بولنے میں سیدھا پن, ایک پاؤں وہاں رکھ رہا ہے تو دوسرا ادھر. لیکن جب جوان ہوتا ہے تو چال میں بھی مضبوطی, بولنے میں بھی روانی, ہر لحاظ سے جب ان کی جسامت مکمل ہوئی ہے, فرمایا آتیناہ حکما وعلما, ہم نے ان کو حکمت اور علم سکھایا. نبوت نہیں ملی. وکذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. جلدی جلدی پڑھ کے پھر باقی کل انشاءاللہ. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں مدینہ, جو وہاں کا شہر تھا, مصر شہر کو مدینہ کہا ہے, تو اس میں غفلت کے وقت میں کسی کام سے بازار میں نکلے شہر میں. غفلت کا وقت کیوں, کہ اس وقت لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے دوپہر کے وقت. یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت ہے دوپہر کو کھانا کھا کے سو جانا. تو یہ گوروں نے ختم کی ہے دنیا سے, مسلمانوں نے بھی اب کیا کر دی, ختم. تو غفلت میں اس وقت میں کسی کام سے نکلے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو بندوں کو دیکھا آپس میں پھڈا کر رہے ہیں. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں تھا. وھذا من عدوہ, دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم میں یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو فرعونی ہے نا یہ ظالم ہے, کیونکہ وہ تنگ کرتے رہتے تھے اکثر غیر قوم سمجھ کے نا کہ یہ دوسری قوم کے لوگ ہیں, دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہو تو کچھ لوگ چھیڑتے رہتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں کا نہیں ہے. کالے اور گوروں کی پھڈے یہ تو دنیا میں مشہور ہیں. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے مدد کے لیے پکارا. ان کو پتا تھا بھئی یہ شاہی محل میں ان کی ایک حیثیت ہے, پھر مضبوط بھی ہیں تو میری مدد کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے. فوکزہ موسیٰ, تو وہ جو فرعونی تھا اس کو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا لڑائی وڑائی چھڑوانے کے لیے. فقضا علیہ, وہ مکہ اتنا پاورفل تھا کہ اس کا وہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا, وہ وہیں لمبا ہو گیا. قال ربی انی, قال ھذا من عمل الشیطان, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو شیطان کا عمل ہو گیا بھائی, مجھ سے میرا ارادہ اتنا بڑا جرم تو اس کا نہیں تھا کہ بندہ ہی مر جائے.
تو ہادہ من عمل شیطان، یہ تو شیطان نے کروا دیا ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان بڑا انسان کا دشمن، گمراہ غلط راستے پہ ڈالنے والا ہے. پھر اللہ سے توبہ کی، کیونکہ جان کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے. رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کا قتل بھی حلال، بولو نا بھائی، نہیں ہے. فاغفر لی، میری مغفرت کر دے. فغفر اللہ، اللہ فرماتے ہم نے مغفرت کر دی. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا اگلے دن موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ واقعے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، صرف اس بنی اسرائیلی کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ نے بندہ مارا ہے اور میری خاطر مارا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. بات دب گئی. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ ہر وقت کھٹکتے تھے، کیونکہ بعد میں تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں. لیکن اب چونکہ محل میں بڑے بھی ہو گئے اور فرعون کی زوجہ ان سے محبت بھی کرتی تھی، تو فرعون بگاڑ تو کچھ نہیں سکا، لیکن وہ بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ موسیٰ کو کسی طرح میں قتل کروں. تو اب جب ایک لاش دیکھی گئی ہے تو فرعونیوں نے فوراً تفتیش شروع کر دی کہ ہمارا بندہ مارا کس نے ہے، لیکن کوئی گواہی دینے والا، کوئی اطلاع دینے والا تھا ہی نہیں. تو یہ بات دب گئی. اگلے دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر نکلے، خائفا یترقب، خوف بھی ہے آپ کو کہ کہیں پتہ نہ چل گیا ہو کسی کو کہ میں نے قتل کیا ہے. یترقب تو نگرانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ پہ شک کرے. تو ایسے نا کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی بات لیک آؤٹ ہوتی ہے تو میں اپنی جان بچاؤں پھر. تو ایسے احتیاط کے ساتھ نا اگلے دن شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ چلا کہ نہیں چلا، لوگوں کو کیا حالات ہیں، ایسے خوف کی حالت میں قرآن کہہ رہا ہے وہ چل رہے ہیں. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، جو بنی اسرائیلی جس نے کل پھڈا کیا تھا نا، وہی حضرت موسیٰ کو دوبارہ بلانے لگا کہ میرا دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے، اپنی ہی قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، آزمائش کا ذریعہ بنے، جن کی نجات کے لیے آئے ہیں آپ. تو یہ اللہ کے کام ہے، دیکھو کہاں سے کہاں اللہ پہنچاتا ہے. تو اس نے بلایا. حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا گمراہ آدمی ہے، تیرا کام ہی کیا ہے. چلو ایک دفعہ پھڈا ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، آج بھی تیرا پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو صرف تنبیہ کی تھی کہ بھئی تو ہے کیا پھڈے باز، کم پھڈے کیا کر. اور اس نیت سے قرآن کہتا ہے آگے بڑھے، یبطش بالذی هو عدو لہما، فرعونی کو پکڑنے. اس دفعہ بھی حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا فرعونی کو پکڑیں گے مگر پنچ تھوڑا ہلکا لگائیں گے، اس کو بس لڑائی چھڑوائیں گے. یعنی اپنی ہی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے آگے بڑھے. مگر وہ بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ موسیٰ نے جو مجھے یہ کہا ہے کہ تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اب تھپڑ کس کے لگے گا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو مکہ مارنے کا نہیں تھا، فرعونی کو پکڑنے کا. یہ کیسی دیکھو غیرت ہے نا حضرت موسیٰ میں، کہ اب بھی ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ بھائی میں تو بات نہ لیک آؤٹ ہو جائے میں جا رہا ہوں یہاں سے، نہ 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 بھائی ظالم کو تو پکڑنا ہے. تو مظلوم کی مدد کے لیے ارادہ کیا، ظالم کو پکڑیں گے. وہ مظلوم ڈر گیا جو بنی اسرائیل تھا. اس نے کہا یار اس دفعہ انہوں نے پہلے مجھے تنبیہ کی ہے کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، تو لگتا ہے کہ اگر دو اس کے پڑیں گے تو ایک میرے بھی پڑے گا. تو وہ ڈر گیا. ڈر کے نا اس کے پیٹ میں بات رہی نہیں، بے صبرا بھائی چپ کر جاتا، الگ سے موسیٰ کو لے جا کے سمجھا دیتا کہ ایک پہلے میں آپ سے ایکچولی بات کر لوں تھوڑی سی، کہ دیکھیں اس دفعہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے گا، آئندہ میں پھڈا نہیں کروں. وہ پیٹ بے صبرا آدمی، اس نے فوراً جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں مکہ مارنے کے لیے، فوراً کہتا ہے یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ لگتا ہے تیرا ارادہ آج مجھے قتل کرنے کا ہے جیسے کل تو نے بندہ قتل کیا ہے. بات کیا کر دی، وہ راز کیا کر دیا فاش. وما ترید ان تکون ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین. موسیٰ تیرا ارادہ پھڈے چھڑوا کے اصلاح کرنے کا نہیں ہے، تو زمین میں جبر چاہتا ہے، بندے مارنا شروع کر دیے تو نے. یعنی الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ برس گیا کہ بھئی آپ کوئی لڑائی چھڑوانے کے لیے آپ تو بندے ہی مارنا شروع کر دیا، آپ نے تو آپ تو فساد پھیلا رہے ہو. یہ بات جب اس نے چیخ کے کہی ہے تو فرعونی کو پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام. فوراً یہ بات دربار میں پہنچی اور
دربار میں کیونکہ حضرت موسیٰ رہے ہیں فرعون کے محل میں، تو وہاں کچھ لوگ آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کے تقوی، آپ کی جو نیکی ہے اس کی وجہ سے. تو فرعون نے سارے دربار والوں کو جمع کیا، سب کا یہ مشورہ ہوا، اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ موسیٰ کو کیا کر دیا جائے؟ قتل. انہی درباریوں میں سے ایک شخص جو حضرت موسیٰ کو سے محبت کرتا تھا بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا، اور قرآن کہتا ہے اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے آیا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ قومی اسمبلی میں، وفاق میں تیرے قتل کے منصوبے بن رہے، فرعون کے دربار میں تیرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں. فاخرج انی لک من الناصحین، تو مصر چھوڑ کے نکل جا، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں آپ کو آپ کے فائدے کا مشورہ دے رہا ہوں، یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیچارے، قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا، خوف بھی تھا آپ پر، یترقب دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ مصر چھوڑتے ہوئے کوئی مجھے نہ پکڑ لے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، خوف کا ہونا، ڈر، لوگ نہ پکڑ لیں، یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اب پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، تو ارادہ کیا مدین ایک قریب میں ایک ملک ہے جہاں ایک صالح حکمران ہے، وہاں یہ حالات نہیں ہیں، تو چلو اپنی جان بچانے کے لیے کہاں چلتے ہیں؟ مدین. پھر اللہ سے دعا مانگی ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. تو باقی انشاءاللہ کل وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ واقعہ باقی کل پڑھیں گے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اچھا اللہ تعالیٰ مغفرت. رفیع بھائی کی پھوپھی ذات بہن دہلی میں انتقال کر گئی ہیں اور کہہ رہے میرے بہت شوق سے بیانات سنا کرتی تھیں، موت سے پہلے ان کی خواہش تھی، کیا تھی؟ مفتی طارق مسعود صاحب سے دعا کروانے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دل سے دعا ہے جی. بھائی یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو. مفتی صاحب میرا سوال یہ کر کبھی کم علمی کی بنا پر زکوٰۃ کی رقم کا کم انداز لگا کر ادائیگی کر دیے تو یہ عمل گناہ میں تو نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے، زیادہ دے دیں پھر بعد میں تھوڑے پیسے اور دے دیں، تو زکوٰۃ یکمشت ادا کرنا ضروری نہیں ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے جو کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو اس میں جو منافع بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ بینک میں جو عام کمرشل بینک ہیں ان میں تو سیونگ اکاؤنٹ میں تو اکاؤنٹ کھولنا ہی جائز نہیں ہے شدید ضرورت کے بغیر، اور اگر جو پروفٹ آیا تو وہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کو نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.